بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں فرقان قریشی بلاگ سے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے پہلی روشنی کی اور رات کی کہ جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ یہ دونوں آیات 93 نمبر سورہ وَالضُّحَىٰ کی شروعاتی آیات ہیں، اور یہ تب نازل ہوئی تھی جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے اور 2 یا 3 راتوں کو تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے تھے، اور تب ابو لہب کی بیوی عورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 یا 3 راتوں سے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ عورہ کی اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، ان کے دل کو بہت دکھ پہنچا، اور تبھی ان آیات کا نزول ہوا تھا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وَالضُّحَىٰ کی آیات میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ڈھارس اور تسلی دینے کے لیے بھیجی گئیں، اور ان آیات کا آغاز صبح کی پہلی روشنی کا ذکر کرنے سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے آخر تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ ضحیٰ کیا ہوتی ہے؟ یہ سورج سے زمین تک پہنچی پہلی روشنی کو کہتے ہیں، اور اردو کا کوئی بھی لفظ، چاہے وہ شعاع ہو یا کرن، یا پھر انگلش کا کوئی لفظ ہو یعنی لائٹ، وہ عربی کے اس لفظ ضحیٰ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس پوری ویڈیو کے اندر میں ضحیٰ ہی کا لفظ استعمال کروں گا۔ ضحیٰ کی پیدائش سورج کے اندر انفیکٹ 1,70,000 سال پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ ابھی بھی اگر آپ گھر سے باہر جائیں اور سورج کی کرنوں کو دیکھیں تو یہ ابھی کی نہیں بلکہ 1.5 لاکھ سال پرانی روشنی ہے، جو ایک طویل زمانے تک سورج کے اندر ہی قید تھی۔ اور ضحیٰ کے ذرات، جنہیں ہم فوٹونز کہتے ہیں، ایک دفعہ وہ سورج کی سطح سے نکل جائیں تو پھر ان کا زمین کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ضحیٰ کو ہماری زمین تک پہنچتے پہنچتے مزید 8.3 منٹس لگ جاتے ہیں، لیکن ان کی چمک زمین تک ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ افق میں ایک بہت خوبصورت روشنی کے دائرے کی شکل میں، جسے زوڈیکل لائٹ کہتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے کہ جسے ہم اپنی اردو میں صبح کاذب کہتے ہیں۔ سورج سے لے کر زمین کے درمیان تک جتنے بھی شہابیے ٹوٹ کر گزر چکے، ان کی چھوڑی ہوئی گرد میں سے گزرتے ہوئے ضحیٰ کا پہلا عکس ہماری زمین پر روشنی کے اس دائرے کی شکل میں پڑنا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ضحیٰ ہماری زمین سے تھوڑی ہی دور رہ جاتی ہے تو وہ وقت ہماری زمین پر ڈان کہلاتا ہے، صبح صادق۔ اس وقت ضحیٰ زمین پر ایک بہت گہرا نیلا رنگ بنا رہی ہوتی ہے، اور جو لوگ آرٹ سے محبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ 16ویں صدی کے رینیسانس کے دور میں ضحیٰ کے اس وقت کو کس قدر پینٹ کیا جاتا رہا ہے۔ انفیکٹ فرینچ مصوروں نے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک نام رکھا ہوا تھا، لوائر بلوئے، یعنی دا بلو آور، نیلا گھنٹا۔ اس وقت زیادہ تر چھوٹے ستارے تو چھپ چکے ہوتے ہیں، لیکن چند بڑے ستارے اور کچھ سیارے مثلا جوپیٹر اور وینس ابھی تک نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انفیکٹ آج سے 4,000 سال پہلے سمندری ملاح ضحیٰ کی اس نیلے عکس کو ہی اپنی کشتیاں چلانے کا صحیح وقت سمجھتے تھے، کیونکہ اس وقت زمین اور پانی میں فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ضحیٰ ہمارے افق سے تھوڑا ہی دور رہ جاتی ہے تو وہ وقت اس کے رنگوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ انگلش میں اسے ٹوائلائٹ کہتے ہیں، نہ اندھیرا ہوتا ہے نہ روشنی، اور اس وقت ضحیٰ آسمان میں چند بہت خوبصورت رنگ بھر دیتی ہے۔ مشرق کے افق یعنی جس طرف سے ضحیٰ ہماری زمین پر آ رہی ہو، وہاں تو ان 120 سیکنڈز کے اندر اندر 7,000 تک رنگ بدل سکتے ہیں، اور یہی وہ خوبصورت وقت ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں بھی اٹھائی ہے کہ قسم ہے شفق کی سرخی کی کہ جب وہ چھا جائے۔ البتہ سورج نکلنے کے بالکل الٹی طرف یعنی مغرب میں اس وقت افق پر ایک بہت گہرے نیلے رنگ کی پٹی بن رہی ہوتی ہے، اور مزے کی بات کہ یہ زمین کا اپنا سایہ ہوتا ہے،
کہ جو دہا کی وجہ سے خلا میں پڑ رہا ہوتا ہے، اسے انگلش میں ارتھس شیڈو بھی کہتے ہیں۔ اور اس پوائنٹ پر پتہ نہیں کیوں لیکن میرے ذہن میں سورہ فرقان کی 45ویں نمبر کی آیت آ جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا یہ سایہ خلا میں 14 لاکھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دہا کے ہمیں نظر آنے سے پہلے یعنی ٹوائلائٹ کے وقت افق سے صرف 10 ڈگری اوپر ایک رنگین پٹی بھی پیدا ہوتی ہے جسے دی بیلٹ آف وینس کہتے ہیں۔ اس پٹی کا رنگ اورنج بھی ہو سکتا ہے، پرپل بھی اور پنک بھی، اور یہ پٹی دہا کے زمین تک پہنچنے سے ٹھیک پہلے بنتی ہے۔ اور اب جب سورج افق سے طلوع ہو جاتا ہے یعنی سن ڈسک نظر آنا شروع ہو جائے تو اسے ہم اپنے پاکستان میں طلوع آفتاب کہتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب ہماری نگاہیں پہلی مرتبہ دہا کو دیکھتی ہیں۔ اس وقت تو اس کا رنگ بہت زیادہ اورنج ہوتا ہے کیونکہ افق اور ہمارے درمیان موجود ہوا 40% زیادہ ڈینس یا آسان الفاظ میں بہت گاڑی ہوتی ہے، اس لیے یہ دہا بھی ہم تک پہنچتے پہنچتے اپنا رنگ بدل لیتی ہے۔ سائنس نے اس وقت کی دہا کو گاڈ رے یا پھر سن بیم کا نام دیا ہے، اور یہ سن بیم ہماری دنیا میں سب سے پہلے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر پڑتی ہے۔ ان برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑتی دہا بے شک قدرت کے خوبصورت ترین مناظر میں سے ایک ہے، اور اسے انگلش میں ایلپن گلو کہتے ہیں۔ اب جیسے جیسے سن ڈسک آسمان میں اوپر اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے، دہا کا اپنا رنگ بھی سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ افق کی نسبت اوپر کی ہوا 40% پتلی ہوتی ہے، اس لیے دہا کا رنگ زیادہ بدلتا نہیں ہے۔ اس وقت چیزوں کے سائے واضح اور شارپ ہو چکے ہوتے ہیں، اور دہا خود بھی اتنی کرسپ ہو چکی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے نکل کر گہرے سائے بنا سکے۔ جو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمان کے پہاڑوں میں مجلس الجن نام کی ایک غار کی کچھ تصویریں ہیں، جس کا لفظی مطلب ہے دا میٹنگ پلیس آف دا جنس، جنات کے ملنے کی جگہ۔ اور یہاں آپ دہا کی کرسپینس کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غار ہے، اور یہ دیکھتے ہی میرے ذہن میں سورہ نحل کی 81 نمبر آیت آتی ہے کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنی تخلیق میں سائے بھی بنائے ہیں اور پہاڑوں کے غار بھی۔ غاروں سے باہر ویسے تو اس وقت کا کھلا آسمان نیلے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اگر دنیا کے سب سے بڑے صحرا یعنی صحارا سے ریت اور گرد کے بادل اٹھ کر دنیا میں پھیل رہے ہوں تو آسمان کا رنگ نیلے سے سفید میں بدل جاتا ہے، بلکہ عرب اور پاکستان میں اکثر یہ گرد پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن کیا اس سے دہا کے کھیل پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ ذرا دیکھتے جائیے۔ کبھی کبھی ہماری زمین کے اوپر ہوا میں آئس کرسٹلز معلق ہوتے ہیں، یعنی برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات، جن کے لیے انگلش میں ایک بہت خوبصورت سا نام ہے دی ڈائمنڈ ڈسٹ۔ اگر دہا اپنے سفر کے دوران اس ڈائمنڈ ڈسٹ سے گزرے تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ریفریکٹ ہوتی ہے اور فضا میں بڑے پیارے روشنی کے دائرے بناتی ہے جنہیں ہیلو یا اردو میں ہالا کہتے ہیں۔ اور ان آئس کرسٹلز کی ذرا سی شیپ بدلنے کی دیر ہے کہ فوراً دہا بھی اپنا افیکٹ ایک دم سے بدل لیتی ہے۔ مثلاً اگر یہ ڈائمنڈ ڈسٹ کرسٹل پلیٹ کی شکل میں ہو جائے تو آسمان میں ایک سادہ دائرے کے بجائے دہا ایک رنگین ہالا بنا دیتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہ اگر یہ آئس کرسٹلز 6 کونوں والے ہو جائیں تو دہا کے چند نایاب ترین نظاروں میں سے ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے پارہیلیا کہتے ہیں، یعنی سورج کے برابر میں 2 مزید سورج، دی سن ڈاگز۔ ویسے تو آپ ان سن ڈاگز کو تصویر میں دیکھ لیں گے، لیکن اس دفعہ میں تصویر کے ساتھ آپ سے ایک تحریر بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تحریر پہلی صلیبی جنگ میں شامل ہونے والے ایک عیسائی پادری فلچر آف چارٹریس نے اپنے جرنلز ہسٹوریا ہائروسولیمیٹانا میں لکھی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ 23 فروری سن 1127 ہم نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے تیسرے پہر یعنی صبح 9 بجے سورج کے برابر میں مزید 2 سورج ابھرتے دیکھے۔ ان کے گرد بہت سے رنگ بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں نے تھوڑی دیر کے لیے لڑائی ہی روک دی تھی۔
दुहा का ये खेल सिर्फ आइस क्रिस्टल्स तक ही महदूद नहीं है। उस वक्त अगर हवा में बादल मौजूद हों तो उन बादलों के अंदर क्या है, इस पर डिपेंड करते हुए जब दुहा इनमें से गुजरती है तो एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या पेश आता है जिसे क्लाउड इरिडेसेंस कहते हैं। ये इतना खूबसूरत मंजर होता है कि इसका नाम यूनानियों ने अपनी देवी आयरिस के नाम पे आयरिसेशन रखा था। अब चूँकि बादल बुखारात से बने होते हैं इसलिए दुहा इनके अंदर फैलना शुरू हो जाती है और रंगों का एक खेल शुरू हो जाता है जिसमें तमाम के तमाम रंगों के स्पेक्ट्रम का 95% तक हिस्सा नज़र आ सकता है। आप इस बात का मतलब जानते हैं? इसका मतलब होता है कि रंगों के 1 लाख मुख्तलिफ शेड्स। और सूरह बकरा की आयत 164 फ़ौरन जहन में आती है कि बादलों में तो सोचने समझने वालों के लिए बहुत सी निशानी है। और अब दुहा का वो करतब जिससे तकरीबन हम सभी वाकिफ़ हैं, बारिश के बाद बनने वाले रंगों की एक गोल पट्टी यानी कौसे कज़ाह। और ये तब बनती है जब दुहा हवा में मौजूद पानी के कतरों से गुजरे, और अगर दुहा इन कतरों में से एक के बजाय 2 दफ़ा गुजर जाए, 2 दफ़ा रिफ्रैक्ट हो जाए, तो उस वक्त एक नहीं बल्कि 2 कौसे कज़ाह भी बन सकती हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि कौसे कज़ाह का शुरू और आखिर भी देखा जा सकता है। स्क्रीन पे नज़र आने वाली तस्वीर में आप कौसे कज़ाह को दरख्तों के अंदर गिरते हुए देख सकते हैं। आयरलैंड में कौसे कज़ाह के गिरने के इस मुकाम के मुतल्लिक बड़ी दिलचस्प कहानियाँ भी मशहूर हैं। मसलन जहाँ कौसे कज़ाह गिरे वहाँ एक ख़जाना दफन होता है। किसी ज़माने में अपनी स्टडी के दौरान मुझे एक बहुत अजीब ख़त पढ़ने का इत्तफ़ाक हुआ था जिसे सन 1571 में एक इटालियन पेंटर सेलिनी ने अपने एक दोस्त को लिखा था कि आज मेरा साया सफ़ेद हो गया। उस वक्त मुझे सेलिनी की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज हम इस फिनोमेना को सेलिनीज़ हेलो के नाम से जानते हैं। ये तब होता है कि जब दुहा हवा में मौजूद शबनम के कतरों से इस तरह गुजरे कि ज़मीन पर पड़ने वाले साए के गिर्द एक सफ़ेद दायरा सा बन जाता है, जो वाक़तन बड़े अजीब मनाजिर में से एक है। और ये दायरा आपके साए के साथ साथ चलता रहता है, और इसीलिए इस सफ़ेद रोशनी के हवाले से भी बहुत सी दिलचस्प लोक कहानियाँ मौजूद हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको दुहा के दिन के वक्त पैदा किए गए फिनोमिनस के मुतालिक बताया है, लेकिन अब इससे आगे मैं आपको इन नज़ारों के मुतालिक बताऊँगा जो शाम को और फिर रात के वक्त दिखाई देते हैं। और इनफैक्ट इनमें से कुछ फिनोमिनस को सूरह इंशिकाक में रात को जमा होने वाले कहकर रेफ़र किया गया है। लेकिन यहाँ पहले एक चीज़ समझ लें कि दिन के वक्त आसमान का रंग नीला क्यों होता है। असल में होता ये है कि जब सूरज की रोशनी हमारी फ़िज़ा में दाखिल होती है तो हमारी हवा के मॉलिक्यूल्स उस रोशनी में से नीले रंग को अलहदा करके फ़िज़ा में बखेर देते हैं। ये रायले इफ़ेक्ट कहलाता है। और जैसे जैसे सूरज उफ़क़ की तरफ ढलना शुरू होता है वैसे वैसे रायले इफ़ेक्ट कमज़ोर होता चला जाता है, क्योंकि अब दुहा और हमारे दरमियान हवा के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स शामिल हो जाते हैं और नीला रंग अब पहले किसी तेज़ी से अलहदा नहीं हो पा रहा होता। इनफैक्ट उस वक्त का 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है और सिनेमा की ज़ुबान में इस वक्त को मैजिक आवर भी कहते हैं। ये 20 से 30 मिनट तक रहता है और उस वक्त दुहा एक ब्रिलियंट गोल्डन रंग में बदल जाती है, एक लैंप की रोशनी की तरह, बिल्कुल वैसे जैसे सूरह नूह की 16वीं आयत में डिफाइन है, एक चमकते चिराग जैसा सूरज। गोल्डन आवर गुजर जाने के बाद एक दफ़ा फिर से आसमान में सुर्खी बढ़ना शुरू होती है। ट्वाइलाइट का वक्त करीब आने लगता है और चंद बहुत खूबसूरत बातें वक़ू पज़ीर होती हैं। उस वक्त दुहा उफ़क़ के बिल्कुल करीब होती है, इसलिए अब ये बादलों के ऊपर से आने के बजाय इनके नीचे से इन तक पहुंचती है। और अगर ये बादल पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स किस्म के हों, यानी तकरीबन ज़मीन से 25 किलोमीटर ऊपर के बादल, तो यूँ लगता है कि जैसे आसमान में रंगों का एक समुंदर सा बह रहा हो। फिर जैसे जैसे दुहा उफ़क़ में छुपती जाती है वैसे वैसे इसके खेलों में भी तेज़ी आती जाती है और कभी कभी ये उफ़क़ पर वो भी चीज़ें बनाती है कि जो वहाँ मौजूद ही ना हों। लातीनियों ने इसे अपनी ज़ुबान में मिरारे कहकर डिफ़ाइन किया था, जिसका मतलब होता है टू वंडर अपॉन, किसी चीज़ पर हैरान होना, और यहीं से लफ्ज़ मिराज भी निकला है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि कैसे दुहा समुंदर की सतह पर एक छोटे से शहर का सराब बना रही है कि जो वहाँ मौजूद ही नहीं है।
اس کے بعد جیسے ہی سورج افق سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی ہماری زبان میں غروب ہو جاتا ہے، تو اس وقت کبھی کبھی ایک بہت نایاب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یہ دہا کو آخری بار دیکھنے کا لمحہ ہوتا ہے جس وقت وہ اچانک سے سبز ہو جاتی ہے۔ اسے گرین فلیش کہتے ہیں، اور یہ منظر عموماً سمندروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ سمندروں پر افق بہت صاف ہوتے ہیں اور دہا سیدھی ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس سبز روشنی کے بہت سارے ٹیکنیکل ریزنز بتائے جاتے ہیں، لیکن اگر میں ان تمام وجوہات کو صرف ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ لفظ ہے حیرت کدا۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو دہا کے دن کا کھیل دکھایا ہے، لیکن مزے کی بات کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سن ڈسک جب افق سے 18 ڈگری نیچے چلی جائے، یعنی کہ سورج افق سے 18 ڈگری نیچے چلا جائے، تو ٹیکنیکلی اس وقت رات کا وقت ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ اور عام سائنس کی زبان میں رات کی باقاعدہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دن کی روشنی کا نہ ہونا یا پھر ایمبینٹ ڈارکنیس کا پھیل جانا۔ آسان الفاظ میں سائنس کی زبان میں روشنی کا نہ ہونا اندھیرا کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام کی پہلی آیت ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے اندھیروں کو بنایا، یعنی کہ روشنی کی طرح اندھیرا بھی ایک کریشن ہے، ایک تخلیق ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے 40,000 سالوں کے علم سیریز کے پہلے چیپٹر میں بتایا تھا کہ 17ویں صدی کے ایک جرمن سائنسدان ہائنرچ اولبر نے ایک سوال اٹھایا تھا، ایک ایسا سوال کہ جس کا آج 300 سال بعد بھی کوئی صحیح جواب موجود نہیں ہے۔ اس سوال کو اولبرز پیراڈاکس کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس نے یہ کہا تھا کہ رات کا اندھیرا ایک لامحدود کائنات کے نظریے سے ٹکراتا ہے، یعنی کہ اگر یہ کائنات واقعی لامحدود ہے اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور اس میں ان گنت ستارے موجود ہیں، تو رات کے آسمان میں ہم جس طرف بھی دیکھیں ہماری نگاہ ایک ستارے پر ہی پڑنی چاہیے تھی، اور رات کا آسمان بہت زیادہ روشن ہونا چاہیے تھا۔ یا پھر اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے اندھیرا نام کی کوئی فزیکل چیز واقعی موجود ہے کہ جو روشنی کو ہم سے چھپا رہی ہے۔ اب یہ اس قدر دلچسپ اور مزیدار ٹاپک ہے کہ میں آج کے دن اسے مزید چھیڑے بغیر صرف اتنا بتاؤں گا کہ لیل یعنی رات واقعی ایک فزیکل شے ہے کہ جو دہا کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب سورج افق سے نیچے جا چکا اور دہا نظر آنی بند ہو چکی، لیکن کیا یہ کھیل یہاں ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس وقت یہ آسمان میں بہت بلندی یعنی 85 کلومیٹر اونچائی پر اپنا ایک بہت خوبصورت شو کرتی ہے، جسے نوکٹیلیوسنٹ کلاؤڈ کہتے ہیں۔ یہ نظارہ دہا کے پراسرار ترین کھیلوں میں سے ایک ہے، اور آج تک اس کی صحیح حقیقت واضح نہیں ہو سکی۔ فن لینڈ اور ایسٹونیا میں اسے نائٹ شائننگ کلاؤڈ یعنی رات کو چمکنے والے بادل بھی کہتے ہیں۔ اس بلندی پر ٹیمپریچر بہت کم یعنی -78 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور فضا میں میتھین گیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شاید ان تمام فیکٹر سے مل کر دہا یہ خوبصورت منظر بناتی ہے، اور ان کی خوبصورتی ڈسکرائب کرنے کے لیے شاید الفاظ بھی کم پڑ جائیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بادل نہیں ہے، بلکہ یہ دہا کی صرف اور صرف ایک ٹرک ہے جو رات کے آسمان میں نظر آ رہی ہے۔ اس وقت آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ چلی گئی ہوئی دہا کا صرف ایک عکس ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو آئس کرسٹلز یعنی ڈائمنڈ ڈسٹ کے متعلق بتایا تھا۔ اکثر یہ کرسٹلز رات کے وقت بھی فضا میں معلق رہتے ہیں، اور افق کے نیچے سے ان پر پڑتی دہا زمین کی آرٹیفیشل روشنیوں سے مل کر ایک ایسا منظر تخلیق کرتی ہے جسے یہ ویڈیو لکھنے کے دوران میں نے بذات خود بھی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی مرتبہ دیکھا۔ رات کے وقت زمین سے لے کر آسمان تک بنے روشنی کے یہ ستون، جنہیں سولر پلرز یا لائٹ پلرز کہتے ہیں، اور یہ منظر عموماً ایک برفیلی رات میں نظر آتا ہے۔ دہا اور زمین کی روشنیوں سے مل کر بنے ہوئے ستون۔ اور بالآخر میرے پسندیدہ اور دنیا کے خوبصورت ترین قدرتی لائٹ شوز میں سے ایک یعنی ناردرن لائٹس، جب سورج سے نکلی دہا کے چارجڈ پارٹیکلز زمین کے پولز کے قریب آسمانوں میں گہرے سبز رنگ کی روشنیاں بکھیر دیتے ہیں۔ یہ روشنیاں پردے کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، شعاؤں کی شکل میں بھی، اور دائروں کی شکل میں بھی۔
اور ان کا نام بھی قدیم رومنز نے اپنی دیوی اورورا کے نام پر اورورا لائٹس رکھا تھا۔ اس بلندی پر ہوا کی رفتار کم سے کم 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اس لیے اتنی تیز ہوا کی وجہ سے روشنیوں کے یہ پردے آسمان میں موومنٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور بالآخر دہا ہماری زمین پر ایک بہت بہت خوبصورت لائٹ شو دکھاتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی دہا کے 24 گھنٹے کا روٹیشن پورا ہوتا ہے، اور سورہ رعد کی دوسری آیت ذہن میں آتی ہے کہ سورج اور چاند اسی کے کنٹرول میں ہے، وہی تو ہر کام کو ڈیزائن کر رہا ہے، بلکہ وہ تو اپنی نشانیاں بھی صاف صاف دکھا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں والضحیٰ والی آیات کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا تھا کہ یہ تب نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورا نے تانا دیا تھا کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اور آپ کا دل اس بات پر بہت غمگین ہوا تھا۔ اب ذرا اس تمام ویڈیو اور جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں انہیں ایک دفعہ پھر سے ذہن میں لائیے۔ دہا، سورج سے نکلی پہلی روشنی جو ہماری زمین میں قدرت کے خوبصورت ترین نظارے پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ جیسے کوئی گرینڈ ماسٹر، کوئی بہت بڑا مصور ایک اداس انسان کو اپنی خوبصورت ترین پینٹنگز دکھا کر اس کے دل کو خوش کر رہا ہو، اسے تسلی دے رہا ہو، اسے ڈھارس دے رہا ہو، کیونکہ خوبصورتی انسان کے دماغ میں ہارڈ وائرڈ ہے۔ خوبصورتی کو دیکھنا ہمارے دماغ کے ریوارڈ سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، یہ ہمیں خوشی کا احساس دلاتی ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی دہا سے بنائی خوبصورت ترین نشانیاں دکھا کر اس سے اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھے بھولا ہے۔ اس ویڈیو کے لکھنے کی وجہ ایک ذاتی اداسی بنی تھی، اور میں قرآن پاک میں اسی اداسی کا حل ڈھونڈ رہا تھا، اور تبھی والضحیٰ میرے سامنے آئی، اور سچ کہوں تو یہ سب لکھنے اور دہا سے پیدا ہوئے یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد میں بھول بھی چکا تھا کہ مجھے کوئی اداسی بھی تھی، بلکہ میں تو دہا کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ سب یہیں ختم نہیں ہوتا، آپ نے اس سے بھی آگے کی آیات پڑھی، میں ان کا آپ کو مفہوم بتاؤں۔ جو آنے والا ہے وہ گزر چکے سے بہتر ہوگا، اور تمہارا رب تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر رہنے کی جگہ نہیں دی؟ کیا اس نے تمہیں بھٹکا ہوا پا کر راستہ نہیں دیا؟ کیا اس نے تمہیں ضرورت مند پا کر تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ ان الفاظ کو اپنے دل پر محسوس کریں کہ کیسے اللہ اپنے بندے کو اپنی دہا سے بنائے اتنے خوبصورت مناظر دکھا کر اسے خوش کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ اس دہا کی قسم جس سے میں اتنے خوبصورت رنگ بکھیرتا ہوں، تمہارا دل سکون محسوس کرے گا، اور تسلی رکھو کہ میں تمہیں کبھی ایسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ایک دل رکھنے والا انسان ان آیات کو ایک دفعہ سمجھ کر پڑھنے کے بعد اپنی اداسیاں بھول کر اللہ سے محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے۔